سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت حفصہ شباب میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر جنگ بدر میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ آپ انتہائی صبر و تحمل اور رضا باقضاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن حکیم شب و روز کا معمول بنا لیے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقویٰ اور معصومیت کے روشن اثار کے ساتھ ساتھ بیوگی کی تلخ پرچھائیاں ان کے لیے دلی قلق اور اضطراب کا باعث بن رہی تھیں۔ بڑی سوچ کے بعد انہوں نے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانی معاشرے کے اہل خیر، صاحب تقویٰ اور اصحاب فضیلت کی اہمیت اور قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنا۔ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ہم سفر ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں اور وہ آج کل اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہیں جس صدمے میں میری بیٹی مبتلا ہے۔ کیوں نہ اس سلسلے میں ان سے براہ راست بات کی جائے۔ یہ عزم لے کر بغیر کسی واسطہ بنائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حال و احوال دریافت کرنے کے بعد اپنی دلی خواہش کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ آج میں ایک خاص مقصد کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلے تو حضرت رقیہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان کی نگاہیں جھک گئیں۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چند دن گزر جانے کے بعد دوبارہ ان سے ملے۔ اس موضوع پر دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا، میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا، اگر چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ بات سن کر قدرے مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ نگاہیں جھکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب صدیق اکبر نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو سیدنا فاروق اعظم بڑے پریشان ہوئے۔ انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ ان کی پیشکش کو یوں سرد مہری کی نظر کر دیا جائے گا۔ ان کا دلی خیال تھا کہ میری پیشکش کو باخوشی قبول کر لیا جائے گا، لیکن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ میری دینی خدمات اور مخلصانہ رفاقت اور خاندانی وجاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ داری اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ شکایت لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے پوری داستان سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر
حضرت عمر فاروق خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے یہ کیسے ہوگا۔ چند روز بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ عثمان کا نکاح میری بیٹی سے بہتر خاتون سے ہوگا، لیکن اب دوسری بات کے پورا ہونے کا انتظار تھا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کون ہوگا جو عثمان سے بہتر ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی؟ شب و روز انہی خیالوں میں گزرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ اعزاز نصیب ہو جائے گا کہ وہ ام المومنین کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جائیں گی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کی رونق بنے گی اور اسے ایسا عظیم شرف حاصل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس سے سیدنا فاروق اعظم کے دل پر جو بوجھ تھا وہ خوشی میں تحلیل ہو گیا۔ دل کے ارمان مسرت و شادمانی کے آنسوں میں سمٹ گئے۔ رسول اقدس کے ساتھ 3 ہجری غزوہ احد سے پہلے حضرت حفصہ کا نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت سورہ بنت زمع اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح اقدس میں موجود تھیں۔